کبھی کبھی تقدیریں ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہیں، مگر ہم مٹی کے پیالے کو حقارت سے دیکھتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ منہ میں زبان سب رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن تذلیل برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے حوصلے چاہیے اور سمندر جتنی گہرائی چاہے دفن کرنے کے لیے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ صبر آپ کو ہیرا بناتا ہے اور قدر کرنا ہیروں سے ملوا دیتا ہے۔ جو شخص آپ کو اپنے اصل رنگ دکھائے اسے نئے سرے سے پینٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے، یہاں وہی کامیاب ہے جس کے دو چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ والدین پر بھی اتنا یقین رکھیں جتنا دواؤں پر رکھتے ہوں۔ تھوڑے کڑوے ضرور ہوں گے لیکن تمہارے فائدے کے لیے ہوں گے۔ جس شخص کو سال بھر کوئی تکلیف یا رنج نہ پہنچے بس وہ جان لے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ مطلبی رشتہ کوئلے کی طرح ہوتا ہے، جب گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلاتا ہے، جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالے کرتا ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ تم اخلاق کی بات کرتے ہو، میں نے تو ان لوگوں کے جھوٹ بھی اتنی تسلی سے سنے ہیں جن کا سارا سچ معلوم تھا مجھے۔ صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ رشوت کبھی اکیلی نہیں آتی، دینے والے کی بد دعا، مجبوریاں، دکھ، تکلیف، غصہ، دباؤ اور فکر بھی نوٹوں میں لپٹی ہوئی ساتھ آتی ہے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ جانو، کیونکہ راستے کا چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے؟ ہیرے موتی کے چکر میں اڑ جا آسمان میں، یا لگا گوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان بھی ہو تو آپ کو مل جائے گی، اور جو نصیب میں نہیں وہ اگرچہ دو ہونٹوں کے درمیان کیوں نہ ہو آپ کو نہیں مل سکتی۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ اگر گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے تو آپ امیر ترین انسان ہیں۔ دوسرے کو ذلیل کر کے عزت پانے والا حقیقت میں ذلیل ہوتا ہے۔ محدود ہونا ہی باعث عافیت ہے، اور پھر یہ بات ہم تب سمجھتے ہیں جب دھتکار دیے جاتے ہیں۔ بدگمانی کشتی کے اندر قطرہ قطرہ داخل ہوتا ہے، پانی ہے جو آخر کار کشتی کو لے ڈوبتا ہے۔ اپنی سوچ کو صاف رکھو، کیونکہ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے اس طرح صاف سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ کتنے ہی اعمال بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اخلاص نیت ان کو بڑا کر دیتا ہے، اور کتنے ہی اعمال بڑے ہوتے ہیں لیکن نیت میں عدم و اخلاص ان کو حقیر بنا دیتا ہے۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتوں کو نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بہت وفا اور پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی عبادت اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والے کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں، وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔